یہ قرضدار ہونا آج کا مسئلہ تو نہیں. 1400 سال پہلے بھی لوگ مقروض ہوا کرتے تھے اور اس وقت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے سوال کیا کرتے تھے. جو دعائیں رسول خدا نے اصحاب اکرام کو عطا کی وہی دعائیں یبنا رسول خدا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کی گئی ہیں. ایک دعا جو چھٹے امام نے اپنے اصحاب کو روایت کی اور اس کی مدد سے قرضوں کی ادائیگی ہوئی مختلف کتابوں میں آج بھی لوگوں کی مدد کر رہی ہے. حتیٰ کہ ایک عورت سے روایت ہے کہ وہ قرض میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس نے جب اس دعا کو پڑھنا معمول بنایا تو چند ہی دن میں اس کے سر سے پہاڑ کی طرح وہ بوجھ جو اس کو ستائے جا رہا تھا اس طرح سے سرک گیا جیسے کوئی بادل برسات کے بعد روانہ ہو گیا. وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کی نام کی مدد سے جو اللہ چاہے نہیں ہے کوئی حرکت و قوت سوائے اللہ بلند و بزرگ کے. میں نے توکل کی اس زندہ پر جس کو موت نہیں، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیوی اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے اور نہ کوئی اس کا سرپرست ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی کا حق ہے. بارے رسول خدا حضرت علی سے بھی اسی حوالے سے ایک سوال ہوا تو امیر المومنین نے یہ دعا تعلیم فرمائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اللہ مجھے بے پرواہ کر دے حلال کے ذریعے حرام سے، اور اپنی فرما برداری کے ذریعے اپنی معصیت سے، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے غیر سے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ وہ دو ہتھیار ہیں جو قرض ادائیگی کے لیے انتہائی کارآمد ہیں، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے.